بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن بھی ہے اور پاکستان کا یوم استقلال بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسے وقت دنیا کے نقشے پر وجود بخشا جب رمضان کی 27ویں شب تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور یہ ہماری موجودہ تاریخ میں پوری دنیا میں واحد ریاست قائم ہوئی جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنی. دنیا میں جتنی اور اس وقت ریاستیں موجود ہیں وہ قومی ریاستیں ہیں، یعنی کسی خاص زبان بولنے والوں کی، کسی خاص رنگ و نسل کی، اور اس رنگ و نسل کے اندر بھی تقسیم در تقسیم ہو کر چھوٹے چھوٹے ملک بھی بن گئے ہیں اور بڑے ملک بھی ہیں. لیکن کسی کی بنیاد اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا وطن ہے. یہاں ساری قومیتوں کو ایک ہی قومیت میں شامل کر کے، کہ چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ وطن قائم کیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جو اس بنیاد پر قائم ہوا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ ملک دنیا میں واحد ملک ہے جو جس کی بنیاد میں، دستور میں سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ اس کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ساری دنیا کے دساتیر دیکھ لیجئے، اس میں سارے مسلمان ملک بھی داخل ہیں، لیکن کسی ملک کے دستور میں بسا اوقات آپ کو بسم اللہ بھی لکھی نظر نہیں آئے گی. اور یہ بات تو بہت دور کی ہے کہ جس میں یہ پہلا پتھر یہ لکھا گیا ہو کہ اس کائنات پر حاکمیت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے. ان الحکم الا للہ. اور یہ جملہ کہ کائنات پر حاکمیت اللہ کی ہے اور عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کی نیابت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اس پاکستان کے اوپر حکمرانی کریں گے. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ایک دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی تھی، ایک اسمبلی قائم ہوئی تھی جس کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ پاکستان کے لیے دستور تیار کریں. اس دستور ساز اسمبلی میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رکن تھے،
اور رکن بھی عجیب طرح بنے تھے. دستور ساز اسمبلی میں عام طور سے جو علاقوں کی نمائندگی لی گئی تھی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا تعلق یو پی سے تھا. اور یو پی وہ صوبہ تھا جو ہندوستان میں رہ گیا، لہذا یو پی کی کوئی نمائندگی ہونے کا کوئی سوال پاکستان میں نہیں تھا. تو بہت سی سیٹیں بنگال نے اور پنجاب نے اور بلوچستان نے مل کر یو پی کے لوگوں کو دی تھی. ان میں سے ایک سیٹ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو بنگال والوں نے دی تھی. یہاں سے پہلے قدم پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر قومیتوں کے حساب سے نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں، لہذا بنگال جو ہے وہ اپنی نمائندگی میں ایک یو پی کے آدمی کو نمائندہ مقرر کر رہا ہے. تو وہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد حضرت مولانا موتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اعلاء السنن، ان سب کی مشترک جد و جہد کے نتیجے میں دستور اسمبلی میں یہ قرارداد مقاصد جس کو کہا جاتا ہے وہ منظور ہوئی، جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ایک ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں حاکمیت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، تو پھر اس ملک میں قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا. اور یہ وہ جملہ ہے قرارداد مقاصد، آپ اگر دیکھیں تو اس میں یہ پوری قرارداد مقاصد علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کر کے پارلیمنٹ میں پیش کی تھی. پارلیمنٹ سے مراد اس وقت دستور ساز اسمبلی جو دستور بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس میں پیش کی. وہاں لادینی حلقے بھی موجود تھے جو دین کی بات کو ریاست میں شامل کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ ایک جدید مغربی تہذیب کا ایک شوشہ ہے کہ اسلام کا یا دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں دین الگ ہے، مسجدوں میں جا کے تم عبادت کرو، لیکن سیاست میں دین کا کیا دخل ہے. ایسے لوگ بھی تھے. ان سے بہت تفصیلی لڑائی لڑ کر اور ان سے بحث و مباحثہ کر کے اور اس کے نتیجے میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرارداد مقاصد پیش کی، جس میں پہلا جملہ یہ تھا حاکمیت اللہ کی. لوگ جب اللہ بچائے جب اپنے خواہشات کی پیروی میں لگے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دین کی باتیں اپنی خواہشات کے خلاف نظر آتی ہیں. تو براہ راست اسلام پر تو حملہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کہیں گے بھائی اسلام کے اوپر حملہ کر دیا تو اسلام کے یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، یا اسلام کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ. تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ اسلام کرنا تو ہے اسلام کی مخالفت، لیکن وہ اس کے لیے مولوی کو نشانہ بنا دیتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں جنہوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے. اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن مولویوں نے خرابی پیدا کر رکھی ہے. خرابی کیا پیدا کر رکھی ہے کہ ہمارے ایوان حکومت میں وہ قرآن و سنت کو لانا چاہتے ہیں، حالانکہ سیاست کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. یہ ایک تصور تھا. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جمعیت علماء اسلام جو تھی وہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت تھی، اور حضرت
والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کے نمایاں قائدین میں تھے. پاکستان بننے سے پہلے وہ قائم ہوئی تھی اور پاکستان کے قیام کے لیے وجود میں آئی تھی. اس کے ذریعے جد و جہد کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دستور اس قرارداد مقاصد کی بنیاد پر قائم ہوا. اور وہ پتھر قرارداد مقاصد کا ایسا پتھر ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے بہت سے دستور بدلے. سن 1954 میں ایک دستور تیار ہوا، سن 1956 میں ایک دستور تیار ہوا، سن 1962 میں ایک دستور تیار ہوا، آخر میں سن 1971 کا دستور ہے جو اب نافذ ہے. اس قرارداد مقاصد کو کوئی دستور سے ہلا نہیں سکا، چاروں ہر طرف کی سازشوں کے باوجود وہ الحمدللہ موجود ہے. اب یہ ضرور ہے کہ آج جب ہم اپنے پچھلے 75-80 سال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اس حاکمیت اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سارے قوانین اسلام کے مطابق ہو جائیں اور شریعت اس میں نافذ ہو اور پوری طرح ہو، ابھی تک ہم اس منزل تک پہنچ نہیں سکے. اور اس منزل تک نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ہمارے ہاں جو سیاسی میدان سجتا ہے اس میں ایسے عناصر برسر اقتدار آ جاتے ہیں جن کے نزدیک یہ خواہشات مقدم ہیں بنسبت دستور کے اصلی تقاضوں کے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ذہن سازی کا کام نہیں ہوا. آپ کتنا ہی اچھا قانون نافذ کر دیں لیکن اگر عوام کا ذہن نہیں بنایا گیا، ان کی تربیت نہیں کی گئی تو قانون وہ صرف ایک لکھی ہوئی دستاویز ہو کر رہ جاتی ہے اور عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی. یہی صورتحال ہمارے ہاں چل رہی ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ بہت سے اسلامی قوانین الحمدللہ نافذ ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، پاکستان میں حدود اور قصاص کا پورا قانون نافذ ہے. یعنی نافذ قرآن میں وہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ نافذ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زنا کے اوپر رجم کیا جائے گا. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکے کے اوپر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. یہ حالانکہ پوری دنیا اس تصور کے خلاف ہے، ساری مغربی دنیا، کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں اور ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کو سولی دی جائے، اس کے خلاف ہیں. لیکن ہمارا قانون کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن قانون کے اندر ساتھ ساتھ وہ شرائط بھی ہیں جن کے ذریعے جرم ثابت ہو، اور شریعت نے حدود کے نفاذ کو ایسا ہی رکھا ہے کہ اس میں کچھ ایسی سخت شرطیں عائد فرماتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے اس کا ہاتھ کٹوا دے. لہذا اس کے اندر معمولی شبہات کی بنیاد پر بھی حدود ختم ہو جاتی ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، اور بلکہ یہ فرمایا گیا ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جب تک تمہاری استطاعت ہو حدود کو دفع ہی کرو تو بہتر ہے، یعنی اس پر عمل نہ ہو تو بہتر ہے. کوئی نہ کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبے کی بنیاد پر حد کو ساقط کر دو. یہ وجہ بھی ہے. اور دوسری وجہ وہ عام لا قانونیت ہے جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. وہ صرف شرعی قوانین کے ساتھ مخصوص نہیں
بلکہ غیر شرعی قوانین کی بھی کے اندر بھی دیکھو، ہیروئن اور نشہ آور چیزوں کی کو رکھنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا، اس کی تجارت کرنے کا جرم قانون میں موجود ہے، سخت سزائیں ہیں اس کی، لیکن چل رہا ہے وہ۔ تو صرف قانون سے کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، جب تک کہ تعلیم و تربیت کا نظام ایسا نہ ہو جو اس قانون کو سمجھتا ہو، اس کی روح کو سمجھتا ہو، اس قانون کو دل و جان سے اپنا آئین سمجھتا، اپنا طرز عمل سمجھتا ہو۔ افسوس ہے کہ اس کی کوشش ہمارے ہاں نہیں ہوئی۔ تو یہاں میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کے تصورات میں بڑے افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ افراط و تفریط یہ ہے کہ ایک طرف افراط یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے نام میں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ لکھ دیا اور ہم نے دستور کے شروع میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تسلیم کر لی، لیکن وہ بس لکھے ہوئے حروف ہیں، اب ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور وہ ان کو ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ افراط یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو در حقیقت لادینیت چاہتے ہیں ان کو پاکستان کا نمائندہ سمجھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہیں، اور چونکہ مرتد ہیں لہذا ان کے خلاف بغاوت کرو، اسلحہ اٹھاؤ، مارو مارو مارو، اور جتنا چاہو بغاوت کے ذریعے اسلحہ اٹھا کر ان کے خلاف جد و جہد کرو۔ ایک ہماری مصیبت ہمارے ملک کے اوپر یہ مسلط ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ جتنے بھی حکمران ہیں سب مرتد ہیں، اور مرتد ہونے کی وجہ سے یہ ریاست مرتد ہے والعیاذ باللہ، اور اس لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اسلحہ اٹھا کر ان کے خلاف بغاوت کریں۔ یہ بغاوت کرنے والے یہ پرچار کرتے ہیں، اور اس پرچار کرنے کے نتیجے میں سارے ملک میں بدامنی کی فضا پھیلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھو خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ مرتد ریاست ہے والعیاذ باللہ، اور مرتد ریاست ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، اور وہ جہاد کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جہاد کے نام پر۔ اور افسوس ہے کہ اس میں ہمارے بعض مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، اور اس پروپیگنڈے کو مدارس کے اندر خاص طور پر پھیلانے کی ایک تشکیل کی گئی ہے کہ وہ جا کر مسلح کریں، جس کا حاصل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کو ختم کیا جائے۔ پاکستان جو اللہ کے نام پر قائم ہوا، پاکستان جس میں اسلامی دستور قائم ہوا، اس پاکستان کو ختم کیا جائے۔ ارے بھائی، اگر کوئی مسلمان، کوئی آدمی کتنا ہی بدکار ہو، شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، سارے گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن کلمہ پڑھتا ہو تو کیا کہو گے اس کو؟ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس کو مرتد کہہ دو گے؟ یہ چونکہ شراب پیتا ہے لہذا یہ مرتد ہے، یہ زنا کرتا ہے اس واسطے مرتد ہے۔ اس کو مرتد نہیں کہہ سکتے جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو۔
تو ریاست اور چیز ہے اور حکومت اور چیز ہے. ریاست جو ہے وہ الحمدللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہے. ریاست یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. ریاست یہ اعلان کرتی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کے سوا کوئی قانون نہیں ہوگا، اور جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو بدلا جائے گا. ریاست یہ اعلان کر رہی ہے. اب ریاست نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جو اس کو چلا رہے ہیں ان چلانے والوں کے اندر خرابیاں ہیں. ان کو پھر ہم وہ بھی ہیں کلمہ کو، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کوئی کہیں باہر سے آ کر مسلط نہیں ہو گئے، ہمارے معاشرے سے نکلے ہوئے ہیں اور غلط کار ہیں. لیکن غلط کار ہونے کے باوجود ان کو مرتد قرار دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست کے اوپر حملہ کیا جائے، ریاست کو ختم کیا جائے. جب یہ لوگ ڈنڈا اٹھا کر اور بندوقیں اٹھا کر جو جا کر حملے کر رہے ہیں، اور اعوذ باللہ خودکش حملے کر رہے ہیں جو ویسے بھی حرام ہے، اپنی خودکشی کر کے دوسرے کو تباہ کرنا حرام ہے بالکل. وہ کام کر کے نام اسلام کا لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ریاست نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان ریاست کے اعتبار سے پاکستان مسلمان ریاست ہے. مسلمان اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے. اس کے نام میں، اس کے خمیر میں، اس کے دستور میں اسلام داخل ہے. بدعملی کی وجہ سے کسی کو کافر یا مرتد نہیں کہا جاتا. یہ ساری بات کیوں چل رہی ہے؟ دو وجہ سے. اصل میں یہ جو لوگ، جو بہت سے لوگ جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں کچھ لوگ مخلص بھی ہیں بیچارے، لیکن سادہ لو ہیں، اور ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. گمراہ کون کر رہا ہے؟ جو پاکستان کے دشمن ہیں. جو پاکستان کے دشمن ہیں، جب سے پاکستان قائم ہوا اس وقت سے مغربی طاقتیں خاص طور پر، اور دوسری طرف انڈیا، وہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ یہ روئے زمین سے یہ ریاست مٹ جائے. اس کے لیے براہ راست حملہ کرنے کی تو طاقت نہیں ہے. دیکھ لیا اپنی طاقت بنیان مرصوص کے موقع پر اور مارکہ حق کے موقع پر. لیکن ہمارے اندر فساد پھیلانے کے لیے کچھ لوگ کو تیار کیا گیا ہے، سادہ لوگوں کو تیار کیا گیا ہے. کسی کو صوبائیت کی بنیاد پر، کسی کو اسلام کے نام پر تیار کیا گیا ہے، تاکہ یہاں پر خلفشار قائم رہے، کبھی انتشار نہ ہو، کبھی استحکام نہ ہو. افسوس ہے کہ اس کا مقابلہ بھی ہمارے پاس حکومت کے لوگ جو ہیں وہ ایسے طریقے سے نہیں کر رہے جس کے طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. وہ ڈنڈے کے زور پر سارے کام حل کرنا چاہتے ہیں، اور ڈنڈے کے زور پر ساری باتیں منوانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کا خون بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو پر ظلم بھی ہو رہا ہے. تو ناکارہ قسم کے حکمران، ناکارہ قسم کی کہنا چاہیے حکومتیں، وہ ان فتنوں کو صحیح طریقے سے ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کو مزید ایندھن فراہم کر رہی ہیں اپنے طرز عمل سے. اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں. تو افراط یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا کہ یہ ریاست اسلامی ہے ہی نہیں، یہ مرتد ہیں، مرتد ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ. یہ بہت بڑی خطرناک مہم ہے جو کی جا رہی ہے. الحمدللہ پاکستان، آج ہم حکومت پر غلط معاملات میں تنقید بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آواز بھی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن اس کے باوجود میں سارے عالم اسلام کو دیکھا ہوا ہوں، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے اسلامی جو میں نے نہ دیکھا. ان سب کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان سارے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دینی اعتبار سے اچھی ریاست ہے. کمزوریاں ہیں،
لیکن جس طرح کے مشاہدات مجھے دوسری دنیا میں ہوئے ہیں، ویسے حرمین شریفین کی بات تو الگ ہے، حرمین شریفین تو یقیناً اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن دوسرے اسلامی ممالک کو لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان آج بھی اپنی تمام خرابیوں کے باوجود سارے مسلمان ملکوں سے 1000 درجہ بہتر ہے دینی اعتبار سے، الحمدللہ۔ اور یہ ہے افراط پاکستان کے حق میں، اور تفریط یہ ہے کہ بھائی چونکہ ہم نے دستور اسلامی بنا دیا اور ہم نے اپنے دستور میں لکھ دیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، تو اب اس کے بعد بس خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور آگے اس طرف جو قدم بڑھانا چاہیے تھا وہ قدم نہیں بڑھائے جا رہے۔ یہ تفریط ہے۔ تو ہمیں افراط سے بھی بچنا ہے اور تفریط سے بھی بچنا ہے۔ افراط سے اس طرح بچنا ہے کہ اس ریاست کو اپنی ریاست سمجھنا ہے، یہ ہماری ریاست ہے، یہ دین کی ریاست ہے، اسلام کی ریاست ہے۔ ریاست کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ریاست کو مورد طعن بنائیں گے، لیکن حکمرانوں کو کوئی حکومت آتی ہے، وہ کوئی اچھا کام کرتی ہے اس کی ہم تحسین کرتے ہیں، جو خراب کام کرتی ہے اس کی برملا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم اپنی تمام کوششیں بروئکار لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ چونکہ یہ کوششیں بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتی تو آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ قوموں کی زندگی میں 70-80 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوا کرتی، قوموں کی زندگی میں 70-80 سال کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہوتی۔ اگر ہم 70-80 سال تک اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ سکے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب تک کہ ہمارے اندر اس ملک کو اور اس ریاست کو صحیح کرنے کا جذبہ موجود ہے، اور جب تک ہم اس کے صحیح طریقے اختیار کر سکتے ہیں، مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں پیدا ہوا، ایسی قربانیاں جن کی مثال ملنی مشکل ہے۔ پاکستان بننے کے لیے جن مسلمانوں نے قربانیں دی ہیں، آج کی نسلیں ان سے واقف نہیں ہیں، کیسی قربانیاں دی گئی ہیں، تب جا کے یہ ملک وجود میں آیا۔ تو مسلمانوں کی اتنی قربانیوں کے بعد اور کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اس کی برکت سے انشاءاللہ پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا اور بالآخر اپنی آخری منزل اسلام کی طرف پہنچے گا۔ یہ بیچ میں راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ ختم ہوں گی اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ بہت سی خرابیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم اپنے 5-6 فٹ کے جو جسم ہے اس کے اوپر اسلامی شریعت نافذ نہیں کرتے، تو پورے ملک پر کیسے نافذ ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اخلاق درست کریں، اپنے معاشرہ درست کریں، اپنے ماحول کے اندر دین کی اور اسلام کی کو نافذ کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے اوپر یہ جس طرح اس نے اپنی خاص مدد سے یہ قائم فرمایا ہے، اسی طرح اپنی خاص مدد سے انسانیت کو باقی رکھے گا اور اپنی خاص مدد سے اس کو اسلام کی منزل تک پہنچائے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس جد و جہد میں شامل ہوں اور اپنی اصلاح کی فکر میں ہوں اور ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس کے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، نہ اس کے خلاف یہ کہ اس کے خلاف بندوقیں اٹھا لیں اور خودکش حملے کرنے شروع کر دیں۔ یہ کرو گے تو نہ تم رہو گے نہ ملک رہے گا، اور اگر خدا نہ کرے انشاءاللہ ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو تحریک لوگوں نے چلا رکھی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف جو تحریک چلائی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے ہمارے دینی مدارس ہیں ان کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں،
دینی مدارس کو اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں. وہ تو گولی چلا کر اور دھماکہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور ہمارے جو مدارس کے لوگ ہیں وہ بے گناہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کا پیدا کرنے والا ہے، اس ملک کو وجود عطا کرنے والا ہے، اور وہی انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور اس میں دین کی حفاظت بھی ہوگی. مایوس ہونے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے کام، اپنے فرائض اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اسلامی جمہوریہ ہے، اسلام کا وطن ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا مرکز رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت اس کو اس سے نہیں ہٹا سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا. اس میں آپ نے بہترین وسائل ہمیں عطا فرمائے. یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ، اپنے رحمت سے جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، یا اللہ اس کو، اس مقصد تک جلد از جلد اپنے رحمت سے ہمیں پہنچا دیجیے. یا اللہ، یہاں پر ہمیشہ اسلام کا بول بالا فرمائیے. ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتیں اس پر نازل فرمائیے. یا اللہ، اس کے دشمنوں کو اپنے فضل و کرم سے شکست فاش عطا فرمائیے. یا اللہ، ان کو ہدایت عطا فرمائیے. ہدایت مقدر نہیں ہے تو اپنے رحمت سے ان کو نیست و نابود فرما دیجیے. یا اللہ، رحمان رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے حکام کو، اے اللہ، شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، ہمارے حکام کو، ہمارے قانون سازوں کو، ہمارے عدالتوں کو، یا اللہ، ان عدل، انصاف اور شریعت کے مطابق یا اللہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے جو لوگ دین کے مخالف ہیں اور دین کے خلاف دولت اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے سازشوں کو ناکام بنا دیجیے. اور یا اللہ، جو دین کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، یا اللہ ان کو اپنی فتح و نصرت سے نوازیے. یا اللہ، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ، پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ملک بنا دیجیے. ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائیے. یا اللہ، اچھے حکمران عطا فرمائیے. یا اللہ، اچھی حکومتیں عطا فرمائیے. یا اللہ، ہمارے نظام کو درست فرما دیجیے. یا اللہ، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن.